ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب قدیر جسے چاہتا بیٹھاتا, اور رب نے جب ایک بار بیٹھا دیا بھارت میں معین الدین چشتی کو, اتر بھارت میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو, حضرت سالار مسعود غازی کو, جنوب میں حضرت بندہ نواز کو, اور دلی کے سنگھاپسن پر نظام الدین اولیاء کو, تو ان سے محبت کرنے والا کبھی پریشان نہیں رہ سکتا. بس آؤ اطاعت شروع کر دو. ان بزرگوں کو اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جو تم سے وابستہ ہو جائے نا, اگر وہ غلط راہ پہ چل رہے ہو تو سیدھی راہ پہ چلنے لگے. اور تبھی تم سمجھنا سچے مرید ہو جب اللہ اور رسول کے حکم پر پراپر عمل کرنا شروع کر دیا, تب تم سچے اپنے مرشد کے غلام ہو. کیونکہ جو رسول کا سچا غلام نہ ہوا وہ کسی پیر کا غلام نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو سارے سلسلے کا مقصد ایک ہے, سارے سلسلوں کا فیضان ایک ہے, سارے سلسلوں کا درس ایک ہے. یہ سلسلے آپس میں بانٹنے کے لیے نہیں آتے ہیں, سب کو رسول سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں. وہی جام تمہیں قادری مشرف سے بھی مل رہا ہے, وہی چشتی مشرف سے بھی, وہی نظامی مشرف سے بھی, وہی سہروردی مشرف سے بھی, جتنے وہی نقشبندی مشرف, جتنے بھی یہ سلاسل ہے, سب کا جام ایک ہے میرے دوستو, سب کا ذائقہ ایک ہے, سب کا پیغام ایک ہے, سب کی نصیحتیں اور درس ایک ہے. اہل سنت والجماعت کے یہ لوگ اگر اپنے انہی اولیاء کرام کے راستے پر چلنے لگے, انشاءاللہ پورے بھارت سے بدعقیدگی دور ہو جائے. ان بزرگوں کا دامن تھامنے کے باوجود اگر ہمارے گھر کے لوگ بہک رہے ہیں تو گویا ہم نے اپنے بزرگوں کا دامن مضبوطی سے نہیں تھاما تھا. آج سے کچھ سال پہلے ہر جگہ غریب نواز کے نام کے لنگر ہوا کرتے تھے, جشن ہوا کرتے تھے, غوث اعظم کی یادیں منائی جاتی تھی. آج کیا بات ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. 1400 سال سے یہ نہیں ہوا تھا, آج کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ 1400 سال سے جو مسلمان اگر سہروردی تھا تو حضرت شہاب الدین سہروردی کی جھلک اس میں نظر آتی تھی, اگر نظامی تھا تو نظام الدین اولیاء کا جلوہ نظر آتا تھا, اشرفی تھا تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت اس میں نظر آتی تھی. ہم سچے مرید تو بنے. اللہ تعالیٰ تمہیں آج کے دن بلا رہا ہے دوستو اپنی اطاعت کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہوئے, سب سے بڑی پوسٹ ہے اور سب سے بڑا مرتبہ ان کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد. محدث اعظم نے فرمایا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. جن کا یہ درجہ ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم بنے, امیر المومنین بنے, مسلمانوں کے بادشاہ بنے, تو کہہ رہے ہیں سنو, پہلے خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگا تب تمہارے لیے میرے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر میرا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو تو تمہارے لیے میرا حکم ماننا ضروری نہیں, تم مت ماننا اسے. اتنے بڑے امیر المومنین ایسا فرمان, اس کا مطلب خدا اور رسول کا فرمان ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ نے آج فرمایا چھوڑ دو دکان تو اطاعت, حکم مان لو, اس کو مان کے تم چلے آؤ. اسی آیت کریمہ کے آخری میں رب قدیر فرما رہا ہے جس نے اس وقت تمہیں روزی سے روکا, آگے کیا فرماتا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اور جب نماز پوری ہو جائے, ادا ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب روئے زمین پر پھیل جاؤ, اب نکلو تم. ابھی تو اپنے گھر سے آئے تھے, دکان سے منع کیا گیا تجارت بند کر کے آؤ, اب یہاں سے اللہ فرمانا اب پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل اب تلاش کرو. فضل کا مطلب رزق. اب روزگار کی طرف جاؤ, اب دکان کی طرف جاؤ, اب تلاش کرو. وہ رب العالمین جس نے پہلے کہا ذروا البیع, بند کرو, اب وہ کہہ رہا نہیں اب جاؤ تلاش کرو. اس جس کے حکم پہ تم نے بند کیا تھا وہ کہہ رہا تمہیں نہیں معلوم, اسی میں بہتری ہے. کوئی دوسرا تم سے کہے جاؤ فلاں طرف چلے جاؤ تمہارا فائدہ ہے, تم کہو کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چلے چلتے ہیں دیکھیں ان کا تجربہ ہوگا. لیکن اللہ اگر کہہ رہا تو یقیناً تمہیں ملنے والا. تو تم نے خدا کے حکم سے دکان
دکان بند کر دی اور اب خدا ہی کے حکم سے اب نکلے ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے مسجد سے نکلو تو فانتشروا، روئے زمین پر پھیلو، وابتغوا، حکم دے رہا، اور تلاش کرو. میرے دوستو اب تم اطاعت کرنے کے بعد جب جاؤ گے تو یقیناً پہلے سے تمہارا رزق رب تعالیٰ نے وہاں تیار رکھا ہو. فضل الہی سے تم جمعہ بعد مالا مال ہوگے میرے دوستو. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر وقت فضل یہی نہیں ہے کہ تم جاؤ دکان پہ تو جتنی کمائی ہفتے میں نہیں ہوئی تھی وہ اسی وقت ہو جائے گی. نہیں، اصل تو آخرت ہے نا. اللہ دنیا میں بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اور کبھی یہ لگے کہ دنیا میں جس چیز کی ہمیں فوراً ضرورت تھی، رب تقدیر کے جس فضل کو ہم چاہتے تھے وہ مل نہیں سکا، تو یاد رکھنا اس یہاں تو تمہیں نہیں دیا اللہ نے، مگر اس سے بہتر فضل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھ دیا جو تمہیں ملے گا. کیونکہ یہ زندگی تو 60-70 سال کی ہے، ہمیشہ والی زندگی میں جو تمہیں ملنے والا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا خوب ذکر کرو. دیکھو قرآن سننے میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ دلوں کو سکون ملتا ہے نا، اسی لیے تو قرآن آیا ہے نا، ہدایت کے لیے آیا. ہم مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، ایسے نہ جانے کتنے فٹ بالر ہیں، باکسر ہیں، میوزیشین ہیں، دوسرے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا دل بدل گیا. اور ہم مسلمان ہیں، اگر ہم پڑھیں تو ہمارے دلوں کو روشنی ملے گی. ہمارے پروردگار کی باتیں ہیں، یہ کسی دنیاوی شاعر کی نہیں ہے، کسی پروفیسر کا لیکچر نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے کہ جب عرب کی دھرتی پر نازل ہوا میرے دوستو، جو سنتا تھا دولت اسلام سے مالا مال ہوتا جاتا تھا. حضرت عمر تلوار لے کر گئے تھے کہ اب تو بس اس کے بعد کوئی اگلا مسلمان نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ جیسے ہی کلام الہی سنا دل بدلا، تلوار پھینکی، بارگاہ رسول میں آ کے غلامی اختیار کر کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کلام الہی کی تاثیر ہے 200-1400 سال سے. اسی لیے پوری دنیا اس میں لگی ہے کہ قرآن کو کسی طرح سے مسلمانوں سے دور کر دو. اور مسلمان تو دیکھو تو آلریڈی دور، وہ تمہاری کتابوں میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ کرم رب العالمین کا اپنے حبیب کے صدقے میں ہے کہ رب نے دیکھا، رب کا علم ہے کہ سارے امتیوں نے، بہت سے امتیوں نے ہماری کتابوں کو بدل ڈالا. حضرت موسیٰ کی کتاب بدل گئی، حضرت عیسیٰ کی کتاب بدل گئی، حضرت داؤد کی کتاب بدل گئی، انبیاء کے صحیفے بدل گئے. یہ مصطفیٰ میرے محبوب کی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. یہ تو تمہارے لیے بینیفٹ ہے، یہ تم کو ایک فائدہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی، ورنہ یہ بدلنے کے بڑے امکانات رہتے. رب تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی. ہمارا کام تو صرف اس کے قریب رہنا ہے، اس کو سمجھنا. اللہ نے کیا فرمایا کہ تلاش کرو رزق کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد رکھو، خوب ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب جمعہ کے لیے بلایا، 2-3 منٹ کی باتیں، اور جب جمعہ کے لیے اللہ نے بلایا تو کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی آؤ ذکر کی طرف. ایک بار یعنی ذکر ہے، ذکر اللہ، ذکر کی طرف آؤ. اور جب جمعہ پڑھ کے واپس جا رہے ہو تو فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر خوب کرو. جب بلایا تو نہیں کہا اس وقت کہ آؤ جلدی آؤ خوب ذکر کرو، نہیں، ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ. اب واپس جا رہے ہو، جب مسجد سے باہر جا رہے ہو تب فرما رہا خوب ذکر کرو. ہمیں تو مسجد میں خوب ذکر کرنا چاہیے. باہر تو ہم جا رہے ہیں، بزنس کریں گے، دوستوں سے ملیں گے، دعوتیں کھائیں گے، کھانا کھائیں گے. نہیں، یہی تو بات ہے. ذکر الہی کا مطلب ہی یہی کہ خدا کو یاد رکھو. کہ مسجد میں تو پاکیزہ ماحول رہتا، نہ تمہاری نگاہیں بھٹکتی ہیں، نہ دل بھٹکتا، نہ تمہارے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھتے ہیں، نہ قدم غلط راستوں پہ. جب مسجد میں رہتے ہو تو سب ایک اچھے ماحول میں رہتے ہو، اسلامی ماحول میں رہتے ہو، مقدس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہو. یہاں خطرات نہیں ہیں، باہر خطرے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے دکان پہ جانا مجھے یاد رکھنا کسی گاہک کو تاکہ دھوکہ نہ دو. ماں باپ کے پاس جانا مجھے یاد رکھنا تاکہ تم ان کی نافرمانی نہ کرو. بیوی کے پاس جانا مجھے یاد رکھنا
تاکہ بیوی کے حقوق ادا کرو، بچوں کی تربیت کرو. پڑوسی ملے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس سے گالی گلوچ ہو جائے، لڑائی ہو جائے. تم کسی سے کہیں جاؤ تو جھگڑے کے لیے نہ جاؤ، جاؤ محبت کے لیے جاؤ، جھگڑا مٹانے کے لیے جاؤ. اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو ہمیشہ جھگڑے کے مٹانے کی بات کرو گے، جھگڑا لگانے کی بات نہیں کرو گے. تو قدم قدم پر، کیونکہ ہمارے قدم بھٹک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، ہاتھ بہک سکتے ہیں، نگاہیں بہک سکتی ہیں. اس لیے اللہ فرما رہا جب مسجد سے نکلو تو وذکروا اللہ کثیرا، تو اللہ کو خوب یاد رکھو. جب تمہاری نگاہیں محفوظ ہوں گی، ہاتھ محفوظ ہوگا، قدم محفوظ ہوگا، دل محفوظ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہر وقت خدا کو یاد کریں گی تو ہر وقت خدا کے حکم پر عمل کرتی نظر آئیں گی. اور وہ بندہ جو ہر وقت وقت ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، لعلکم تفلحون، یقیناً وہ کامیاب ہوگا. رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابھی آپ نے جو ہے ایک ناصحانہ سبق آموز بات سماعت فرمایا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سننا نہیں، کچھ لے کر جانا ہے. الحمدللہ بہت سی نصیحتیں حضرت کی اس تقریر میں ہمیں ملی. انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ.